آگے چلتے ہیں ہم. تو ابلغکم رسالات ربی، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصح، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا. یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا، تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے، یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی، جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. دیکھو اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا. ان کی قوم کے بعد ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو، دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی، کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے، تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. وزادکم فی الخلق بسطا، اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی ہے اس نے، بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا، پاورفل، اکنامکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں، اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی، ایک اللہ. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ ایسا کریں، بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، عذاب لے آئیں، چھوڑیں یہ گل کیا ہو جائے گی، مک جائے گی. آپ سیدھا سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار، ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا لے آؤ؟ عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو، لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں، ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، ان بتوں کے مقابلہ، ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو کس کو فیور کر کے؟ ان بتوں کو. اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے، جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا. آپ کے دوست کو پتا چلا، اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے تو میں جاؤں. یار میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی. وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے، کوئی چرسی ہے، چپل چور ہے. تو آپ کیا بولو گے؟ ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی باپ ہوتا، تیری ماں ہوتی، تیرا بھائی ہوتا، تیری بہن ہوتی. تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے. تو پاگل آدمی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا، اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو. ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو؟ اللہ سے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خود تم نے گڑھ لی ہیں، یہ نام ہے چند. ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے، ان کے فیور میں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے، یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اور مختصری